السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل، وضو، طہارت، استنجا، پاکی، ناپاکی، سنت، واجب، مستحب، مباح، ان تمام چیزوں کو لے کر آپ لوگوں کے ذہنوں میں جو طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو ان مسائل کا حل نہیں مل پاتا ہے، تو اس پوری پرابلم کی دراصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ان مسائل کا نالج نہیں ہوتا ہے، ان مسائل کا علم حاصل نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے ہمارے سامنے راستے کھلے ہوئے نہیں ملتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے میرے پاس ایک کتاب ہے، بہت آسان کتاب ہے، اگر آپ لوگ اس کتاب کو پڑھ لو گے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل جنم ہونے کے پہلے ہی ان کے حل آپ کو مل جائیں گے۔ تو میں یہ کتاب آپ کے سامنے پڑھ کر آپ کو سناتا بھی ہوں، اور اگر کہیں سمجھانے کی ضرورت پیش آئی تو سمجھا بھی دوں گا، اور اگر ممکن ہو سکے تو میں جب جب پڑھ رہا ہوں وہاں پر اسکرین شاٹس بھی لگا دوں گا، آپ چاہے تو ان کو سنبھال کر رکھ سکتے ہیں۔ میرے سامنے جو چیز موجود ہے وہاں پر ہے غسل کسے کہتے ہیں۔ غسل کسے کہتے ہیں یہ بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، غسل دراصل نام ہوتا ہے شریعت کے طور پر جو حد متعین کی گئی ہے، اس حد کے درمیان اپنے پوری باڈی کو، اپنے پورے بدن کو دھو لینا ہے۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو دو، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، آپ طریقہ فالو کیجئے۔ سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو دو گے، پھر اس کے بعد آپ کو استنجا کرنا ہے، اور اپنی باڈی کے اوپر، پیشاب کی جگہ پر، پخانے کی جگہ پر، ٹانگوں پر، یا پوری باڈی میں کہیں پر بھی کوئی بھی نجاست لگی ہو تو اس نجاست کو دور کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو وضو کرنا ہے، اور وضو کیسے؟ جیسے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، سمپل سا وضو کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پورے بدن پر 3 مرتبہ اس طرح پانی بہانا ہے کہ کوئی بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ سب سے پہلے آپ کام کریں، سر کے اوپر ڈال دیں، پھر اس کے بعد جو آپ کا دایاں شولڈر ہے، سیدھی طرف کا جو کندھا ہے وہاں پر ڈالیں، پھر بائیں طرف کے کندھے پر 3 مرتبہ اگر آپ پانی ڈالیں گے تو پورا بدن آپ کا اچھی طرح گیلا ہو جائے گا، پھر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہیں ہوں گی۔ اس سمپل طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ غسل کر لیں، اسی کو شریعت میں غسل کہا گیا ہے۔ ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھ لے کہ یہ جو غسل کا فارمولہ بیان کیا گیا ہے یہ ہر طرح کا غسل ہے۔ اگر آپ پر غسل فرض ہو چکا ہے تب بھی یہی طریقہ اپنانا ہے، اور اگر آپ نارملی طور پر غسل کرتے ہیں تب بھی آپ کو یہی فارمولہ اپنانا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون ہے جس کی یہاں پر بچے کی ولادت ہوئی تھی، جو 40 دن کے بعد جن کے ہاں رواج ہوتا ہے غسل کرنے کا، جو کہ غلط ہے، اس کے بارے میں آپ کو اچھی طرح بعد میں سمجھا دوں گا۔ تو بہرحال نفاس کی جو حالت ہوتی ہے جب وہ ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر جب عورتوں کو غسل کرنا ہے تو یہی طریقہ فالو کرنا ہے۔ کسی کو احتلام ہوا ہے تب بھی اس کو غسل کے لیے یہی طریقہ فالو کرنا ہے۔ اب آگے آتے ہیں غسل کے فرائض کیا چیز ہیں، یعنی اگر آپ نے ان کاموں کو نہیں کیا تو آپ کا غسل ہوگا ہی نہیں، انہیں کہا جاتا ہے فرائض غسل۔ اس کے پہلے میں نے جو بیان کیا تھا وہ فرائض غسل نہیں ہے، وہ غسل کا ایک طریقہ ہے۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے 3 باتیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے، غسل میں کل 3 فرض ہے۔ پہلا فرض یہ ہے کہ اس طرح کلی کرے کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے۔ آپ کے پاس جو غسل کرنے کا پیالہ ہے، اس پیالے میں بھر کر، اس مگے میں بھر کر آپ نے پانی لیا، اس طرح کلی اپنے چلو بھر پانی لیا اور منہ کے اندر ڈال دیا۔ منہ میں ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح گھما دو اور پھینک دو، ٹھیک ہے؟ یہ 1 مرتبہ میں بھی اگر آپ کے منہ کے اندر اچھی طرح پانی پہنچ گیا، اور پہنچ ہی جائے گا، تو یہ آپ کا ایک فرض ادا ہو گیا۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا، جہاں تک ناک کا نرم والا حصہ ہے، یہ جو باہر کا حصہ ہے نا، یہ اوپر کا جہاں نرم آپ کی ناک مڑتی ہے وہاں تک پانی کا پہنچانا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ لیٹ جانا اور پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ نے چلو بھر پانی لیا اور اس طرح ناک میں پانی ڈالا تو وہ اوپر والے نرم والے حصے تک پہنچ جائے گا۔ یہ ہو گیا آپ کے کل 2 فرائض۔ اب تیسرا فرض یہ ہے کہ تمام بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ کوئی بھی جگہ سوکھی نہ رہے، جس کا طریقہ میں نے پہلے والے سیشن میں بتلا دیا، ٹھیک ہے؟ کہ 1 مرتبہ آپ سر پر ڈالو گے، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر۔ تو یہ جو 3 چیزیں بیان کی گئی، یہ کیا ہے؟ فرائض غسل۔
اب یہ جو 3 فرائض ہے، ان تینوں فرائضوں کو بہت آسانی کے ساتھ مکمل کیا جا سکتا ہے، کائیں کے ذریعے؟ سنتوں کے ذریعے۔ اب یہاں پر آپ یہ بھی سن لیں کہ اگر سنت طریقے پر آپ نے عمل کیا تو یہ 3 فرائض بہت اچھی طرح ادا ہو جاتے ہیں۔ اچھا، غسل کی دیکھیے بہت ساری سنتیں ہیں، 12 سنتیں ہیں، غسل کی 12 سنتیں ہیں۔ تو سب سے پہلی سنت کیا ہے؟ سب سے پہلی سنت ہے غسل کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، ٹھیک ہے؟ غسل شروع کرنے کے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، جیسے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ اگر آپ باتھ روم میں پہنچ چکے ہیں، وہاں پر آپ نے کپڑے وغیرہ نہیں نکالے ہیں، اسی وقت تک آپ کو بسم اللہ پڑھ لینا ہے۔ اور اگر آپ کا باتھ روم اٹیچڈ ہے تو ایسی صورت میں اندر جانے سے پہلے ہی آپ کو باہر بسم اللہ پڑھ لینا ہے۔ اب دوسری سنت یہ ہے کہ آپ نیت کر لیں، اگر آپ ناپاک ہیں تو ناپاکی سے پاک ہونے کی نیت کر لیں۔ اس کے لیے باقاعدہ کوئی دعا نہیں ہے، جیسے بہت ساری خواتین آتی ہے اور ان کے شوہر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر خاتون کو پاک ہونا ہے، اس کو غسل کروانا ہے، تو آپ پاک ہونے کی دعا بتلائیں۔ دیکھیے کوئی دعا ہوتی نہیں ہے، غسل کی کوئی دعا نہیں ہے، پاک ہونے کی کوئی دعا نہیں ہے، بس آپ کے دل کی نیت کہ میں ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں، اس طرح کی نیت اگر آپ کرتے ہیں تو سنت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تیسری سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پہنچو یعنی کلائیوں تک دھونا، جو پہلے آپ کو بتلایا گیا تھا نا سنت طریقہ، غسل کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے آپ کے دماغوں کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہے کہ مولانا میرا جو مگا تھا وہ ناپاک ہوا یا نہیں، پھر میرا ہاتھ واش روم کی فلاں دیوار کو لگ گیا، فلش کو لگ گیا، اور فلاں چیز کو لگ گیا، ہینگر کو لگ گیا، کیا سب چیزیں ناپاک ہو گئی؟ اگر آپ غسل کے اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو دیتے ہیں تو اس طرح کے جو وسوسے آئندہ کھڑے ہونے والے ہیں ان کا گلا دب جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو تیسری سنت یہ ہے کہ آپ کو اپنے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لینے ہیں۔ چوتھی سنت کیا ہے؟ بدن سے نجاست کو دور کرنا ہے، جیسے پہلے بتلا دیا کہ پورے بدن پر کہیں پر بھی نجاست لگی ہو، تھوڑی ہو زیادہ ہو کتنی بھی ہو، اس پرٹیکولر نجاست کو دھو کر کے صاف کر دینا ہے۔ اس کے بعد 5ویں سنت ہے شرمگاہ کو دھونا، آپ کی پیشاب اور پخانے والی جگہ کو دھو لینا ہے پورے بدن کو دھونے کے پہلے۔ وہ اس لیے ہے کہ اگر وہاں پر بالفرض نجاست لگی ہے تو وہیں سے ریمو ہو جائے گی، آپ کے پورے بدن پر پھیلے گی نہیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ مولانا ہم نے شرمگاہ کو غسل کرتے وقت میں ہماری شرمگاہ کو جو پانی ٹچ ہو کر ادھر ادھر جاتا ہے، اس کا کیا مسئلہ؟ تو اگر آپ پہلے ہی اس پر لگی ہوئی نجاست کو صاف کرتے ہیں تو پھر فیوچر میں کوئی مسئلہ کھڑے ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں شرمگاہ پر نجاست لگی ہو تب تو دھونا ہی ہے، اگر نہ لگی ہو تب بھی اگر آپ دھو لیتے ہیں تو یہ سنت کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے۔ 6ٹھی سنت یہ ہے کہ نماز کے وضو کی طرح پہلے وضو کر لینا، جس طرح آپ نماز میں وضو کرتے ہیں ویسے ہی آپ وضو کر لیں۔ 7ویں سنت یہ ہے کہ سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا ہے۔ اگر آپ کے پاس اوپر ایسا شاور لگا ہوا ہے اور آپ اس کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، 1 2 3 مرتبہ پوری باڈی پر پانی لے لیتے ہیں تو پورا بدن آپ کا 3 مرتبہ میں بالکل فریش ہو جائے گا، پورا گیلا ہو جائے گا، جگہ جگہ تک پانی پہنچ جائے گا۔ اور اگر اوپر شاور نہیں ہے، آپ بالٹی اور ٹب سے پانی لے کر کے نہانا چاہتے ہیں تو پھر پہلے مگا لے لیں، سر پر 3، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف 3 مرتبہ ڈالیں، اچھی طرح آپ پاک ہو جاؤ گے، ہر جگہ پانی پہنچ جائے گا۔ اچھا، جب پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے تو اس کی ابتدا اور شروعات سر سے کرنی ہے، پہلے سر پر ڈالیں، پھر اس کے بعد دائیں کندھے پر ڈالیں، پھر اس کے بعد بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈال دیں۔ اس کے بعد 11ویں سنت یہ ہے کہ آپ اپنے بدن کو اچھی طرح مل لیں۔ اگر آپ کے پاس صابن ہے یا پھر وہ چیز ہے جس کی وجہ سے باڈی کو گھسا جاتا ہے، گھسنے جسے کہتے ہیں، یہ اگر آپ کے پاس ہے تو پھر اچھی طرح ان کو باڈی کو مل لیں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو اسکن ہے سخت ہو جاتی ہے، سکڑ جاتی ہے اور پانی آسانی کے ساتھ اندر تک پہنچتا نہیں ہے۔ تو اگر ایسے حالات ہے یا نہیں ہے تو ہمیشہ آپ یہ کوشش کریں کہ اپنی باڈی کو اچھی طرح مل لیا کریں، سر کے بالوں کو، داڑھی کو اور ایک کان کے اندر والے حصے کو، اسی طرح پیٹھ کی طرف اور کمر کی طرف، جہاں جہاں پر آپ کے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں وہاں پر ہاتھوں کو پہنچا کر اچھی طرح باڈی کو مل کر دھو لیں۔ یہ ہوگی 11ویں سنت۔ 12ویں سنت یہ ہے کہ پے در پے آزاد ہونا، یعنی لگاتار آپ غسل خانے میں چلے گئے، سب سے پہلے آپ نے سر کو دھو لیا، اس کے بعد رک گئے، تھوڑا انجوائے کر کے باہر گئے، ناشتہ واشتہ کر کر واپس آئے، پھر دائیں کندھا دھویا، پھر بایاں کندھا دھویا، اس طرح نہیں۔ جب ایک مرتبہ آپ نے انٹری کیا ہے تو یہ تمام کام
ایک کے بعد دیگرے لگاتار کرتے رہیں۔ یہ ہو گئی وضو کی سنتیں۔ اب ان سنتوں کو زیادہ مضبوط بنانے کے لیے اور کچھ چیزیں ہوتی ہے جنہیں کہا جاتا ہے مستحب چیزیں۔ تو اب غسل میں جو چیزیں مستحب ہے وہ کیا ہے؟ جتنی چیزیں سنت ہے وہ سب کے سب مستحبات میں بھی شامل ہے۔ صرف اتنا اچھا جو وضو کے مستحبات ہے وہی غسل کے مستحبات ہے۔ آگے چل کر آپ کو وضو کی مستحب چیزیں بھی بتلا دیتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ غسل میں قبلہ رخ آپ کو ہونا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ غسل خانے کے اندر ہیں نہ تو آپ کا فیس یا پھر آپ کی جو پیٹھ ہے یہ قبلے کی طرف نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کے لباس ہے یا لباس نہیں ہے، دونوں صورتوں کے اندر قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرنا ہے اور قبلے کی طرف آپ کے فیس کو بھی نہیں کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد غسل میں مکروہ کتنی چیزیں ہیں، یعنی وہ تمام چیزیں جو آپ کو غسل میں نہیں کرنی ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ تمام چیزیں مکروہ ہوتی ہے جو وضو کے اندر مکروہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ غسل خانے میں دعا پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ جہاں پر آپ انٹری کرتے ہیں وہاں پر اللہ کا نام آپ کو نہیں لینا ہے۔ اسی لیے شروع میں آپ کو بتلا دیا گیا تھا کہ جب آپ غسل خانے میں داخل ہو رہے ہوں اس سے پہلے باہر سے بسم اللہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد غسل خانے میں قبلے کی طرف منہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اور ضرورت سے زیادہ پانی بہانا۔ 3 مرتبہ میں آپ کے پوری باڈی گیلی ہو چکی ہے، بس فریش ہو چکے ہیں، تب بس کر دیجئے۔ اب زیادہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 10 مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا 10 مرتبہ ہم کلیہ کر لیتے ہیں، پورے بدن پر پانی ڈال دیتے ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ تو آپ کے یقین کو پختہ بنانے کے لیے ایسا یہ بالکل درست نہیں ہے کہ آپ پانی بالکل بہاتے چلے جائیں۔ تو ضرورت سے زیادہ پانی بہانا جائز نہیں ہے۔ اگر بہا دیتے ہیں تو یہ مکروہ ہوتا ہے، اور مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو کچھ تھوڑا بہت گناہ کا حصہ ملتا ہے۔ ننگا ہونے کی حالت میں کلام کرنا، مطلب آپ کے بدن پر آپ کی باڈی پر کوئی کپڑا نہیں ہے تو ایسی صورت میں بات کرنا آپ کے لیے مکروہ ہے۔ اگر باہر سے کوئی بندہ یا آپ کا کوئی بھائی یا آپ کی بیوی یا آپ کے شوہر آواز دیتے ہیں، ایسی صورت میں آپ کی باڈی پر کوئی کپڑا وغیرہ نہیں ہے تو کوشش کریں کہ جواب نہ دیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ لگ جائے کہ نہیں، جب تک میں فلاں بات کا جواب نہیں دیتا ہوں یا نہیں دیتی ہوں اس وقت تک باہر والے کا کام سالو ہونے والا نہیں ہے، تو پھر مجبوری کے درجے میں آپ دے دیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ غسل خانے میں بھی ایسا غسل خانہ جو بالکل پیک ہوتا ہے وہاں پر بھی آپ کے بدن پر تھوڑے بہت کپڑے، کم از کم انر ویئر وغیرہ ہونا اچھا ہے۔ اور سنت کے خلاف غسل کرنا بھی مکروہ ہے، مطلب جتنے طریقے بتلائے گئے نا اس کو انفالو کرتے ہوئے، ان کو اگنور کرتے ہوئے اگر آپ غسل کرتے ہیں تو آپ کا غسل ہو جاتا ہے، ہونے میں کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن چونکہ جو سنت اور مستحبات کو چھوڑنے کی وجہ سے آپ خود پرابلم کے اندر پھنس جاتے ہیں، آپ خود مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ بس یہ تمام چیزیں ہیں۔ غسل کیا ہے، غسل کے فرائض کیا ہے، غسل کی سنتیں کیا ہے، غسل کے مستحبات کیا ہے، غسل کے مکروہات کیا ہے، ان تمام چیزوں کو اگر آپ فوکس میں رکھو گے اور انہی طریقے کو فالو کرتے ہوئے غسل کرو گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کے غسل کو صحیح ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کیونکہ اس کی گارنٹی ہمیں شریعت نے دی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے علاوہ ہم کچھ کرتے ہیں، شریعت تو کہتی ہے کہ 3 مرتبہ میں آپ کا غسل ہو جاتا ہے، پھر بھی آپ شک میں وہم میں پڑتے ہیں اور اپنے آپ کو پانی کے اندر 1-2 گھنٹے تک رکھتے ہیں، تو یہ خود ہماری اپنی ذات کے اوپر ظلم ہے، شریعت سے بغاوت ہے۔ جب آپ شریعت سے بغاوت کرو گے تو ظاہر بات ہے آپ وہم میں، وسوسے میں اور طرح طرح کے خیالات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بس آج غسل کے بارے میں ہی پوری باتیں ہو گئی، اب انشاءاللہ اگلی کسی مجلس میں استنجا کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔